السلام علیکم. ہم آج سورہ قدر شروع کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس پہ تھوڑا غور بھی کریں گے. تو پہلی آیت اس ویڈیو میں ہم اس کا دیکھیں گے ترجمہ. انا جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. الف نون کے اوپر تشدید ہے اور انا کا مطلب ہے بے شک. بے شک بلا شبہ یہ عربی کا ایکسپریشن ہے کہ شروع میں کسی جملے کے انا اگر آیا ہے تو وہ بات بڑی یقین کے ساتھ بڑی بہت زور دے کر کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں اس بات پر. بہت اس بات کو کرنے سے پہلے ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ زور دے کر بات کر رہے ہیں. اور یہ جو نا ہے دوسرا جو اس کا حصہ ہے انا کا وہ نا ہے. نون الف نا. یہ نا جو ہے یہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نا جو ہے وہ بے شک ہم نون کے پر زبر. تو نا بے شک ہم. تو اردو میں ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو بے شک ہم نے یہ نئے کا اضافہ ہوگا کیونکہ اردو عربی جتنی فصیح و بلیغ زبان تو نہیں ہے. تو ہمیں ترجمے میں یہ چھوٹے چھوٹے سابقے لگے لگانے پڑتے ہیں. بے شک ہم نے انا انزلناہ. اس کے تین حصے ہیں. ایک انزلہ اور نا پھر وہیں پہ آ گیا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ نون الف نا الف اس کے برابر ہے. ہو تھرڈ پرسن یا تیسری چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انزلہ نازل کیا. نا وہی یہ والا ہم نے. بے شک ہم نے نازل کیا. یہ نے دو دفعہ آگے. بے شک ہم نے نازل کیا اور پھر ہم نے اس کو اسے یا اس کو کس کو یہ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے. بے شک ہم نے نازل کیا اس کو فی اندر یا ڈیورنگ کو بھی فی کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا فی زمانہ کہ آج کے دور میں فی زمانہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. جو اچھی اردو ہے اس میں لکھا جاتا ہے فی زمانہ کہ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے. فی زمانہ مہنگائی بہت ہے کہ آج کے زمانے میں مہنگائی بہت ہے. تو فی جو ہے وہ ڈیورنگ کے لیے بھی آتا ہے. پر کے لیے بھی آتا ہے. پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا پر پیج 1 روپیہ لگے گا تو فی صفحہ 1 روپیہ لگے گا. تو فی کے مختلف استعمالات ہیں. تو ڈیورنگ بھی ہے یہاں پہ ڈیورنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو فی ڈیورنگ ہم نے اس کو نازل کیا اس دوران میں. کس دوران میں؟ لیلۃ القدر. لیل رات کو کہتے ہیں تو لیلہ رات یہ مؤنث میں آ رہا ہے لیلہ. القدر جو ہے وہ قدر والی. یہ ہم لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قدر. اس کو ہم مزید ایلیبوریٹ کریں گے کہ اس میں قدر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. اب قدر جو ہے اس میں یہاں پہ کچھ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیل کا لفظ ہی کیوں استعمال فرمایا ہے. دن کا لفظ کیوں نہیں استعمال فرمایا. اس میں کچھ نہ کچھ نشانی تو ہوگی. اور قدر کیا ہے؟ قدر یا ویلیو انگلش میں ویلیو کہتے ہیں. تو ویلیو والی رات
ہم نے ویلیو والی رات میں اس کو نازل فرمایا. کیوں اس کو رات میں ہی نازل فرمایا اور کیا ویلیو ہے اس کی؟ تو یہ اس کا ترجمہ. تو یہ تو سادہ سا ترجمہ ہو گیا. اب اس میں تھوڑا سا غور فکر کرتے ہیں. جو میرے ذہن میں آیا میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور آپ بھی اس پہ غور کریں. ہم نے نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ نازل ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر نازل نہیں ہوتا. اوپر صعود ہوتا ہے. صعود کہتے ہیں سواد سے، سواد عین واو دال. صعود جو ہے وہ پرواز کرنا ہوتا ہے. نازل ہمیشہ نیچے آنا ہوتا ہے، لینڈ کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس کو نیچے بھیجا، اس کو نازل کیا، اس کو اتارا. یہ اتارا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. اتارا اس کو. کس کو اتارا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کچھ مفسرین نے کہا جی قرآن کو اتارا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی کہہ سکتے تھے. اور یہ کیونکہ پہلی آیت ہے، پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی امر اتر رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اتر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اتر رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے، نام کوئی نہیں دیا. اس کو اتارا. اب کس کو اتارا؟ یہ اس پہ غور کرنا پڑے گا. قرآن جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے. قرآن میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبجیکٹ اوپن کیا اور اس کو ادھورا چھوڑ دیا. عام طور پر جس آیت میں کوئی سوال اللہ تعالیٰ نے سوال پیدا کیا ہے، سوال دیا ہے، تو اس کا جواب اگلی آیتوں میں موجود ہوتا ہے. اگلی آیتوں میں موجود ہوتا ہے جواب، اور اس جواب کی مزید تشریح کسی نہ کسی دوسری آیت میں بھی ہوتی ہے. اب اس تشریح کو کون کتنا سمجھا، کس حد تک سمجھا، یہ اس کی اپنی فہم ہے. اور وہ سمجھنا مکمل، قرآن کو مکمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پہ جو صاحب قرآن ہے، انسانوں میں، جنوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین سمجھ قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس میں قرآن کا لفظ نہیں آیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس کو اتارا. تو ہم اگلی آیتوں میں دیکھیں گے یہ کیا ہے، کس کو اتارا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے کس کو اتارا. چوتھی آیت میں بتایا ہے. یہ پہلی آیت. فی لیلۃ القدر، رات میں اتارا. اب سوال یہ ہے کہ لیل ہی کیوں کہا، دن کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ایک اس کا جو میری سمجھ میں اس کا جواب آ رہا ہے کہ رات کے جو حواس ہیں، یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں رات کے حواس. رات کے حواس، یہ رات کے علاوہ اس کو نیند کے حواس بھی کہہ سکتے ہیں. رات کے حواس کی رفتار ظاہری طور پر سست ہوتی ہے. رات کو ہم سست ہوتے ہیں، دن میں ہم بڑے چوکس اور بیدار ہوتے ہیں. تو رات کے حواس میں اس کو اتارا. لیکن روحانی طور پر رات کے حواس بہت تیز ہوتے ہیں. کیسے؟ خواب میں آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو آپ خواب میں کراچی ایسے آنن فانن چلے جاتے ہیں. آپ خواب میں امریکہ آنن فانن چلے جاتے ہیں. آپ خواب میں سوچتے ہیں کہ میں دفتر میں ہوں، دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو دفتر میں دیکھتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے آپ دیکھتے ہیں کہ میں گھر میں موجود ہوں. تو خواب کے رفتار کی حواس، خواب کے حواس کی رفتار نیند وہ بیداری کے حواس کی رفتار سے بہت زیادہ ہے. اسی دفتر سے گھر جانے کے لیے آپ کو روز 1 گھنٹہ لگتا ہے، لیکن خواب میں جب آپ دیکھتے ہیں خود کو دفتر میں، اگلے لمحے آپ خود کو گھر میں دیکھتے ہیں. تو خواب کے حواس کی رفتار نیند کے حواس سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خواب یا رات کے حواس کی بات یہاں پہ فرمائی ہے کہ ہم نے رات میں اتارا اس کو. القدر، قدر ویلیو کو کہتے ہیں. جو لوگ میتھمیٹکس جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی ویلیو جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے بڑھتی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک نمبر ہے 2. اب اس 2 کی میں نے ویلیو بڑھانی ہے تو میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا 1 سے، تو اس کی ویلیو نہیں بڑھے گی، 2 ہی رہے گا. 2 کو میں ملٹیپلائی کروں گا 2 سے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، یہ 4 ہو جائے گا. 2 کو اگر میں 3 سے ملٹیپلائی کروں گا تو اس کی ویلیو 3 گنا ہو جائے گی. تو یہ کچھ ملٹیپلیکیشن کا قانون ہے
جو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے اگلی آیتوں میں بھی اس کے اوپر مزید وضاحت ہمیں مل سکتی ہے۔ تو یہ ملٹیپلیکیشن کا قانون کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ میں نے رات کے حواس میں اتارا، کچھ ایسا اتارا رات کے حواس میں جس کی رفتار کئی گنا ہے، جس کی ویلیو کئی گنا ہے۔ اب وہ کیا اتارا، اس کی کیا ویلیو ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب کتاب کے اندر ہی موجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا یا غلط سمجھ آیا، یہ ہماری اپنی توفیق پہ ہے، ہماری اپنی علمی استعداد پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا سمجھاتے ہیں۔ اس آیت کو آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ، اس پہ غور کریں۔ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ جب اگلی ویڈیوز میں بات ہوگی تو ہم یہ قدر پہ بھی بات کریں گے، اور کیا اتارا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شکریہ جی۔